ایرک فرام اینڈ کلچرل اسکول۔ آج ہم ایرک فرام اور اس کے مکتبہ فکر پر بات کریں گے۔ ایرک فرام وہ ماہر نفسیات، وہ سوشیالوجسٹ تھے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ انسانی شخصیت پر خاندان کا ہی نہیں، کلچر کا بھی اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے انسانی نفسیات اور سوشیالوجی کے درمیان پل قائم کیے، کیونکہ انہوں نے سگمنڈ فرائیڈ کو بھی پڑھ رکھا تھا اور کارل مارکس کو بھی۔ ان کے فلسفے میں ان دونوں کے نظریات سے نفع حاصل کیا گیا۔ فرام نے اپنی زندگی میں بہت سی کتابیں لکھی، ان میں سے جو بہت مقبول عام ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں: اسکیپ فرام فریڈم، دا آرٹ آف لونگ، دا اناٹمی آف ہیومن ڈسٹرکٹیونیس۔ فرام کا موقف ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے لیکن جوان ہونے تک معاشرے کی زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے۔ جو انسان شخصی آزادی کی ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، وہ دوسرے لوگوں کی رائے اور طرز زندگی اپنا لیتے ہیں۔ بعض اپنی زندگی کی باغ دوڑ کسی اور کو دے دیتے ہیں اور بعض شراب اور نشہ آور ادویات استعمال کر کے خود کو بے حس بنا لیتے ہیں۔ فرام نے فرائیڈ کے نظریات کو آگے بڑھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ فرائیڈ نے انسان کی ذاتی ضروریات، انسٹنکٹیو نیڈز کا ذکر کیا تھا۔ فرام نے ہمیں بتایا کہ انسان کی اور بھی ضروریات ہیں، جن میں انسانی رشتوں کی ضرورت، کسی سماجی گروہ کا حصہ بننے کی ضرورت، کسی فلسفہ حیات کو اپنانے کی ضرورت بھی شامل ہے۔ فرام نے انسانی شخصیت کی تاریخ پر بھی توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے انسان کے اندر چھپی جھگڑالو کیفیت کے بارے میں بھی لکھا۔ انہوں نے کہا کہ جانور تو صرف اس وقت کسی اور جانور کی جان لیتے ہیں جب وہ بھوکے ہوتے ہیں، لیکن بعض انسان جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ وہ بدلہ لینے کے لیے حسد میں اور کسی آدرش کے لیے بھی اوروں کی جان لے سکتے ہیں۔ فرام نے مذہبی عقیدوں اور ان نظریات کو تاریخ کے آئینے میں دیکھا اور سمجھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاہب عالم اس دور کی یاد تازہ کرتے ہیں جب طب، سائنس اور نفسیات نے زیادہ ترقی نہ کی تھی۔ اب جب کہ انسان ارتقا کر کے ذہین ہو گیا ہے اور اس کا ضمیر بیدار ہو گیا ہے، اسے آسمانی مذاہب کی ضرورت نہیں رہی۔ فرام ایک انسان دوست ہیومنسٹ تھے، اس لیے امریکن ہیومنسٹ ایسوسی ایشن نے انہیں 1966 میں ہیومنسٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی دیا۔ فرام نے نفسیات کے ساتھ ساتھ سیاست کے موضوع پر بھی کتابیں لکھیں۔ اپنی ایک کتاب دا سین سوسائٹی میں انہوں نے دنیا کے دو اہم سیاسی اور معاشی نظاموں، کمیونزم اور سرمایہ داری نظام، کیپٹلزم کا سیاسی اور نفسیاتی تجزیہ پیش کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانی ارتقاء کے لیے ضروری ہے کہ اب انسان سوشلزم اور جمہوریت کے آدرشوں کو اپنائیں تاکہ ارتقاء کی اگلی منزل تک جا سکیں اور زمین پر پرسکون زندگی گزار سکیں۔